اب آگے مسئلہ یہ ہے، مسئلہ نمبر 8، کہ اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی، پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی، پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی چیز ڈالی ہے، وہ اسی کی طرح باہر نکل آئی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا اسے۔ مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ حکنا لیا، حکنا۔ پہلے بزرگ حکیم لوگ ہوا کرتے تھے، جس کو پخانا نہیں آتا تھا تو اس کو حکنا دیتے تھے۔ یہ ایک دوائی ہوتی ہے حکنا کے درمیان، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کسی نے حکنا لیا اور دوائی باہر آ گئی، یا کوئی چیز پخانا کے مقام میں ڈالی، حکنا کے علاوہ کوئی اور چیز ڈالی ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو باہر نکل آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی۔ ذکر مرد کا اعلیٰ تناسل، جو مرد کی پہچان ہوتا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس سے کہا جاتا ہے ذکر، کہ مرد نے ذکر کے سوراخ میں روئی ڈالی، روئی رکھی، اور وہ اوپر سے روئی خشک ہے، مگر جب نکالی ہے تو اندر سے جناب جی نکالتے ہی اگر وہ تر نکلی ہے وضو ٹوٹ گیا ہے، تر نکلی ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح عورت نے آگے والے مقام کا کپڑا رکھا، فرج خارج میں اس کپڑا پر کوئی اثر ہی نہیں پایا، باہر سے کوئی اثر نہیں سی، مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا، اب وضو جاتا رہا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اسی طرح مرد عورت کا ایک ہی مسئلہ ہے، مرد نے آگے والے مقام پر روئی رکھی، عورت نے کوئی کپڑا رکھا یا روئی رکھی، باہر سے تو دونوں خشک ہے، جب نکالے ہیں تو اندر سے تار نکلی ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ہاں۔ مسئلہ نمبر 11 یہ ہے کہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا، کہیں سے نکل کر بہا، اور وہ بہا ایسا کہ ایسی جگہ پر پہنچنے کی صلاحیت تھی اس میں کہ جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ اس جگہ کا خون نکلا، نکل کر بہا، اور ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں اس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں سے سوال پیدا ہو جائے گا، جناب وہ کون سی جگہ ہے کہ جس کا غسل میں دھونا فرض ہی نہیں ہے؟ بھئی بابا جگہ ہے، سمجھ آ گئی؟ کانوں کے اندر کا جو سوراخ ہے، سوراخ کے اندر سے کوئی زخم تھا، اس نے پیپ بہا لیکن کان کے سوراخ سے باہر نہیں آیا، وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح آنکھوں کے اندر کے جو ڈیلے ہیں، ڈیلے کے اوپر سے یا سائڈ سے کوئی پھوڑا پھنسی تھا، پھٹا، وہ پھوڑا پھنسی جب پھنسا تو اس کا پانی آنکھ کے اندر اندر ہی رہا، باہر نہیں آیا، وضو نہیں ٹوٹا۔ باہر نکلتا تو وضو ٹوٹتا، کیونکہ باہر والی جگہ وہ وضو میں دھونے میں فرض ہے، غسل میں بھی دھونا فرض ہے اس پر۔ بات سمجھا نہیں ہے؟ ہاں۔ خون، پیپ یا زرد پانی نکل کر بہا اور ایسی جگہ پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا کہ جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اگر صرف چمکا ہے یا ابھرا ہے اور بہا نہیں ہے، چمکا ہے یا ابھرا ہے، بہا نہیں ہے، جیسے سوئی کی نوک جناب جی لگتی ہے تو خون سم جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چاقو کا کنارہ لگ گیا، خون سم گیا، وضو نہیں ٹوٹا۔ خون ابھرا ہے یا چمک گیا ہے، چمکا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ یا خلال کیا ہے، مسواک کیا ہے، کوئی خون سم گیا ہے، یا پھر انگلی سے دانت مانچے ہیں، خون سما ہے، یا دانت سے کوئی چیز کاٹی ہے کہ اس پر خون کا اثر پایا ہے، یا ناک میں انگلی ڈالی تو جب انگلی نکالی تو خون کا اثر دیکھا، خون کی سرخی دیکھی انگلی کے اوپر،
اگر وہ خون بہنے کے قابل تھا ان تمام جگہوں کا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر بہنے کے قابل نہیں تھا، ایسے سم آیا، انگلی ڈالی سم آیا، بہنے کے قابل نہیں تھا، وضو نہیں ٹوٹا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی جگہ پر پھنسی ہوتی ہے، خون سمتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، اس کے خون کے سمنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں اگر خون نکل کر بہہ پڑا ہے، جب بہہ پڑے گا دوسری جگہ پر پہنچے گا پھر وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نہیں سمجھ آیا بیٹا؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خون نکل کر بہا ہے مگر ایسی جگہ پر نہیں آیا کہ جس کا دھونا فرض ہو، وضو نہیں ٹوٹے گا. جس طرح میں پہلے مسئلہ بتا چکا ہوں، مثلا آنکھ میں دانہ تھا، ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، وضو نہیں ٹوٹا. اسی طرح کان کے اندر دانہ تھا، اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا، کان کے سوراخ سے، تو ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے مسئلہ نمبر 13 آج کے سبق کا یہ ہے کہ زخم میں گڑھا پڑ گیا، زخم کے اندر گڑھا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹا. گڑھا پڑ جاتا ہے نا کبھی کبھار زخم کے اوپر، رطوبت چمکی ہے، چمکتی ہے، خون چمکتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک بہے گا نہیں زخم سے باہر نکل کر. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ نمبر 14 آج کے سبق کا یہ ہے کہ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا، زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بھی بار بار پہنچتا رہا، یا وہاں سے خون سمتا رہا اور یہ کپڑے کے اوپر لگتا رہا، یہ نماز پڑھتا رہا، یا نکلتا رہا خون اور یہ بار بار پہنچتا رہا کپڑے سے، مگر اتنا پہنچا ہے کہ بہنے کی نوبت اندازہ کر لے کہ میں نے جو جناب جی پونجا ہے نا، یہ بہنے کی نوبت تک نہیں آ سکتا تھا، اتنا خون نہیں تھا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر غور کرے کہ یا جتنا میں نے خون پونجا ہے نا یہ بہنے کی نوبت تک آ سکتا تھا، اگر میں نہ پونجتا تو یہ بہہ پڑتا، اب وضو ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح اگر زخم تھا، اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا، پھر خون نکلتا سمتا، پھر مٹی ڈالتا رہا، پھر خون سمتا، پھر مٹی ڈالتا رہا، اگر یہ بار بار مٹی ڈالتا رہا، اس کو اتنا اندازہ آخر میں ہوا ہے کہ اگر یار میں اس کے اوپر مٹی نہ ڈالتا تو یہ بہہ پڑتا، اب وضو ٹوٹ جائے گا. اگر اندازہ ہے کہ مٹی نہ بھی ڈالتا تب بھی نہ بہتا، اب وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح کوئی راکھ ڈالتا رہا، اس کے اوپر بار بار خون نکلتا رہا، سمتا رہا، یہ راکھ ڈالتا رہا، سمتا رہا، اخیر میں اندازہ کرے اگر میں راکھ نہ ڈالتا تو یہ بہہ پڑتا، وضو ٹوٹ جائے گا. اگر نہ بہتا تو وضو نہ ٹوٹتا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ خود اندازہ کرنا ہوگا. کبھی کبھار لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، جناب جی ہمارا زخم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، کپڑا زخم کے اوپر لگتا ہے تو تھوڑا تھوڑا خون کپڑے کے اوپر سمتا رہتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ آ گئی؟ ہاں اگر پورا اندازہ ہو جائے کہ جتنا کپڑے کے اوپر خون لگا ہے، اگر کپڑے کے اوپر خون نہ لگتا تو یہ بہہ پڑتا، وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ آ گیا بیٹا کہ نہیں آیا؟ یہاں تک کافی نہیں ہے سبق؟